خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رویت سنت الاعتکاف. زید درود السلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی بندے کا انتقال 15 رمضان المبارک کو ہو تو اس کا صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اس پر صدقہ فطر تو واجب ہوا بھی نہیں نا، 15 رمضان کو نہیں ہوتا. عید الفطر کو صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہو، شرائط پائے جائیں، تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اصل یہ شاید پچھلے سال 15 رمضان میں کسی کا انتقال ہوا ہوگا، اس کی شاید بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 15 رمضان میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ابھی ہمارے ہاں ابھی 15 رمضان نہیں ہوئی. شاید ساحل کا جو پوچھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے. جو بھی ہو، 15 رمضان کو چاہے 10 سال پہلے انتقال ہوا ہو یا پچھلی بار ہوا ہو، تو اس سال اس پر صدقہ فطر واجب تو ہوا نہیں تھا نا. اگر یہ دیکھیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، رمضان میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، البتہ رمضان میں دے سکتے ہیں. جیسے زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں تو صدقہ فطر بھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اماد اتاری برنالہ کشمیر سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یا سیدی آج کل ہر طرف دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو بہت زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے، بالخصوص کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں بے دردی کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے، تو اسراف کی اس عادت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس والے سے رہنمائی فرما دیں. اس عنوان پر ہم اکثر عرض کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. بلا وجہ مال ضائع کرنا یہ حرام. یہ کہ واقعی یعنی کہ اب وہ مال چاہے کھانے کی صورت میں کوئی ضائع کرے یا پیسوں کی صورت میں ضائع کرے، کپڑوں کی صورت میں ضائع کرے، پھلوں کی صورت میں ضائع کرے، کسی بھی صورت میں اگر مال ضائع کرنا پایا گیا اور یہ جان بوجھ کر اپنی طرف سے کسی نے ایسا کیا تو گناہ گار ہے. اب یہ واقعی کہ ہے بڑا نازک دور، بچنا ذہن ہی نہیں ہے لوگوں کا. اس بار تو ماشاءاللہ میں نے بڑا غنیمت دیکھا ہے. ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں، دیگر مقامات کا پتہ نہیں ہے مجھے، کہ جو میں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں سارے بھائیوں کو، وہ اگر مبالغہ کروں میں، بلکہ مبالغہ کیا یہ صحیح ہے کہ میں نے ایک بھی دانہ ضائع ہوتے وقت میں نے اپنے دسترخوان کے قریب جو ٹھال پڑے ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیکھا. میں نے ہڈیاں بھی ماشاءاللہ ایسی صاف. یہ ہماری مجلس مدنی انعامات جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ یہ اس نے سنبھالا ہوا ہے اور بڑی یعنی فعال طریقے سے مطلب فعال ہے یہ لوگ، اور بالکل ان لوگوں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ تاثرات بھی دیتے ہیں کہ یہاں تو میٹھے میٹھے سے بھائی بولتے ہیں اور یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو غصہ بھی آ جائے ان کو نہیں آتا، نرمی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ماشاءاللہ یہ کہ یہاں میں نے
कम से कम अपने करीब जो थाल लगते हैं उनमें देखा है। अब ये कि पीछे क्या होता है, अब वो ज़ाहिर ये हाल मस्तूर है, पर्दे में है। और देगों में क्या होता है ये भी नहीं पता मुझे, क्योंकि वो देगे निकालने वाले और ये इनका इस तरह का जहन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब ये कि है बड़ा आजमाइश, देगों में कुछ तो बच ही जाता है, जो आम तौर पे फेंकने का उसको ये रवाज है, यानी उर्फ है इस पर। लेकिन गुनाह पर उर्फ जारी हो जाए तो तब भी गुनाह तो गुनाह ही रहेगा ना। हर यानी हर उर्फ जो है ना वो जायज़ नहीं हो जाता। दाढ़ी मुंडाने पर उर्फ है, हकीकत यही है कि 99.9 मुसलमान दाढ़ी मुंडाते हैं या छोटी रखते हैं। पहले मुंडाने पर उर्फ था, अब छोटी रखने पर उर्फ है। अब वो कोई फिल्म एक्टर ने छोटी रखी होगी, वो ऊंची वो उल्टी सीधी तराश खराश, तो ये नादान कौम उसके पीछे चल पड़ी होगी। फिर देखा देखी अब सब इतनी इतनी, फिर इधर खराश करते हैं, इधर डिज़ाइन करते हैं, उधर डिज़ाइन करते हैं। तो ये बस तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। प्यारे आका जिसकी सुन्नत यानी जिसका कलमा पढ़ा है उसने ये तराश खराश इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं की है, पूरी दाढ़ी मुबारक। तो हम तो उनके गुलाम हैं, कोई फिल्म एक्टरों के गुलाम तो नहीं है ना। तो हम अपने आका की हमको मतलब ये पैरवी करनी चाहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल ये कि खाना ज़ाया करना ये बहुत पाया जाता है। क्या रमज़ानुल मुबारक, क्या इसके अलावा सारा इस साल बहुत खाना ज़ाया होता है, बहुत खाने पीने की चीज़ें ज़ाया होती हैं। फल भी काटते हैं तो इसमें बिला वजह इतना सारा हिस्सा काट के फेंक देते हैं। तरबूज भी बड़ी मजलूमियत के साथ कटता है, इसमें बहुत सारा हिस्सा जो ग़िज़ाइयत होती है वो एकदम वो काट के फेंक देते हैं, तो बिल्कुल नरम नरम मीठा मीठा गूदा खाते हैं। तो इसमें जहाँ तक लाल हिस्सा वो खाया जाता है, लाल हिस्सा। सफ़ेद खाएं तो भी मना नहीं है, लेकिन लाल तो बहरहाल खाया जाता है। तो इतना इत्मीनान से काटना चाहिए। इसी तरह मतलब और केला भी थोड़ा सा अगर नरम पड़ गया तो फेंक देते हैं, हालांकि नरम केले के अपने फ़वाइद होते हैं। या अगर कोई नरम निक्का कोई थोड़ा समझदार है पूरा केला नहीं फेंकता, तो ज़्यादा हिस्सा उसका नरम का काट के फेंक देगा, उसमें वो गहरे नरम भी थोड़ा सा चला जाएगा। इसी तरह दीगर फल, इसी तरह सब्जियां काटते हैं, उसमें भी बहुत बेदर्दी से काटते हैं। करेला, करेले के बीज भी फ़ायदेमंद है, इसका गूदा भी फ़ायदेमंद है, लेकिन ये सारा फेंक देते हैं, खाली छिलका पकाते हैं। ऐसा ना किया करें। जो खाने की चीज़ें हैं जो अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं, कोई चीज़ परवरदिगार ने बेकार नहीं बनाई। तो जो खाई जा सकती है वो खाई है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा तरबूज का छिलका भी खा जाए, कि वो नहीं खाया जाता। आम का छिलका खा जाए ये नहीं खाया जाता, लेकिन मैं ये तो कहूँगा जब आम खाएं तो इसका पूरा रस निकाल लें, उसमें जो खाने का गूदा है वो निकाल लें, गुठली अच्छी तरह चूस चाट करके उसमें अभी ये कि वो ग़िज़ाइयत तो बाकी नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ हो गई तो अब भले फेंक दें, गुठली खा जाएंगे भी नहीं कहता मैं। तो खाने का हो तो खा, लेकिन इतना फेंकते हैं कि खुदा की पनाह। शायद महंगाई की वजह ये भी हो कि ज़ाया हम बहुत करते हैं तो ज़ाहिर वो चला जाता है, यार पैसे भी इसमें ज़ाया होते हैं, फिर इससे डिमांड बढ़ती है। वो यानी जहाँ मतलब एक आम से गुजारा हो सकता है वहाँ इस तरह जिस तरह ये आजकल खाते हैं तो चार आम चाहिए, तब फेंक रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं। तो ऐसा ना करें, तौबा करें। जिसने ज़ाया किया जानबूझकर कि ये हराम है जानबूझकर माल ज़ाया करना, और आइंदा के लिए बचने का पूरा अज़्म करें। और ये बस समझो ये मदनी पैकेज मोतकिफिन भी यहाँ से लेकर जाए कि अब फजूल एक दाना भी ज़ाया नहीं करना है, चाहे हम घर में हो, चाहे बाज़ार में हो, चाहे हम होटल में खाने के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी न रोटी का टुकड़ा ज़ाया करना है, न बोटी का रेशा ज़ाया करना है, न हड्डी में बोटी छोड़ देनी है। जल्दबाजी में बोटियाँ छोड़ देते हैं, थोड़ा चक मारा और फेंक दी, चक मारा फेंक दी हड्डी, कितनी बोटी उसमें चली जाती है। आखिरत में हिसाब तो उसका होगा कि मतलब जो हलाल माल है उसमें हिसाब है, इसका जो वाकई या ज़ाया करना पाया गया वो तो हराम है, उसका हिसाब नहीं होगा, उस पर सज़ा सुनाई जाएगी। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, अल्लाह हमको सज़ाओं के बगैर बस बेहिसाब बख्श दे। सज़ा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। किचन में जो इस्लामी बहनें अगर मुझे सुन रही हैं तो ये भी क्या करती हैं, ये प्याला है,
اس میں سالن ہے, یہ یوں کرا پھر یوں کر دیا, اب پورا دیواروں میں شوربہ ہے, یہ نیچے جمع ہو گیا, یہ چلا گیا وہ دھلنے کے لیے. اس طرح پتیلی میں نکالا تھوڑا بہت شوربہ بچ گیا, اس کو پھینک دیا, تیل بچ گیا اس کو پھینک دیا, یہ بچ گیا, چاول باسی ہو گئے, روٹیاں باسی ہو گئی, پھینک دی. پھینکنے کا رواج بہت ہے, حالانکہ اب تو فریج بھی ہے, تو وہ فریج میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور رکھتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حصہ پھینک دیتے ہیں. تو ایک دانہ بھی نہ پھینکیں, بھلے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اس لیے دیا, تھوڑی دیا کہ پھینک دو. ایک ذرہ بھی نہیں پھینکنا ہے, کسی کے پیٹ میں جانا چاہیے, چاہے جانور کے پیٹ بھی چلا جائے. اب وہ دانے روٹیاں نہیں کھائی جا رہی تو وہ بکری کو کھلا دے, گائے کو کھلا دے, بلی کو کھلا دے, مرغی کو کھلا دے, جو کھاتے ہیں. چھت پر مت پھینکانا. یہ کبوتر آپ کی روٹیاں نہیں کھاتے, آپ کے کباب سموسے نہیں کھاتے, اور بریانی بھی نہیں کھاتے. یہ باجرا اور جو اور چنے کی دال اور شاید اس طرح کے یہ کچا اناج کھاتے ہیں کبوتر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ الحمدللہ میری مجلس کا مدنی مشورہ ہوا تھا معتکفین کے تعلق سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ صفائی یعنی تھال صاف کرنے کا یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ تھال صاف کرنے کی وجہ سے ان کا جو ایک اناج یا کھانا پینا ضائع ہونے کا جو تجربہ تھا نا, وہ اس بار یہ ہے کہ ان کے پاس اب کھانا ضائع ہوتا ہوا ہمارے کچن والوں کے پاس یا جو کھانا کھلاتے ان کے پاس نہیں آتا. انہوں نے مجھے کارکردگی دی تھی کہ تھال صاف کرنے کی وجہ سے, یہ باہر کی بات کر رہا ہوں. آئیے اعتکاف کورسز مجلس یہ سنبھالے ہوئے جی ہاں, کورسز مدنی انعامات کے مطابق یہ چلا رہی ہے. ہاں ماشاءاللہ. ہمارے مدنی کورسز کی جو مجلس ہے, اس کے تحت سارے جتنے بھی ہمارے معتکفین ہیں ملک بھر میں بیرون ملک بھی, ان کے تحت یہ پورا ہم نے اعتکاف کی ترکیب کی ہے, اور وہ الحمدللہ مدنی انعامات وغیرہ کے تحت یہ سارا نظام لے کر چل رہے ہوتے ہیں. حاجی فضیل زندہ باد, یہ حاجی فضیل ہی کے ساری اس کے اندر میں اس کے ان کے اندر مرحبا. ماشاءاللہ. تو یہ باہر کی جیسے امیر سنت نے فرمایا نا کہ میرے گرد تو مجھے باہر کی جو کارکردگی ملی تھی, میں وہ عرض کر رہا ہوں. میں حیران ہوں, یہ میں نے 40 سال 35 سال جو گزارے ہیں, یہ پہلی بار یہ دیکھا ہے یہ منظر. میں بول بول کے تھک گیا, میری زبان میں اثر ہی نہیں ہے. یہ مجلس ماشاءاللہ اس نے کمال کر دیا. اب کیا میں مائک پہ بول سکتا ہوں, مدنی چینل پہ بول سکتا ہوں. اب یار اس کی تو عادت پری, بوڑھا آدمی ہے, بوڑھے کنجوس ہوتے ہیں, بار بار بولتا رہتا ہے یہ نہیں پھینکو, وہ نہیں پھینکو, یہ نہیں پھینکو. لیکن یہ میرے نوجوان مدنی بیٹوں نے کر کے دکھا دیا کہ جو بولتا ہے صحیح ہے, اس کو نافذ کرو. اس میں اللہ ان سب کو یار دو جہاں کی برکت نصیب فرمائے. اللہ کریم ان کو سب کو چل مدینہ کی سعادت بخشے. بس دعا دینے میں کیا ہے, نہیں میں یوں دیکھ رہا ہوں, اللہ کرم فرما دے, سب چل مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس بہانے میرا بھی کام بن جائے گا. یہ مدنی انعامات, اور یہ تو ہے نا یہ مدنی انعامات کی مجلس اور یہ کورسز مجلس جو ہے نا, مدنی کورسز مجلس, ان کے اسلامی بھائیوں نے کئی ماہ سے یہ کوششیں جاری ہیں. پھر انہوں نے جو بابا یہ جو نگران بنے نا حلقوں کے معتکفین کے, ان کی مسلسل یہ تربیت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. اور یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ان کے مدنی مشوروں کا نظام تھا. تو الحمدللہ یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی. اور آپ میں سے اگر کوئی نہیں کرا تو وہ بھی نیت کرے کہ تھال پورے صاف کریں, کیونکہ آپ کا بچا ہوا کھانا جو ہے نا, یہ اس کا جو حال ہوگا نا وہ بے حال ہوگا. تو آپ اگر جو کھا جائیں گے, تھال دھو لیں گے, صاف کر لیں گے, تو یہ سمجھیں آپ نے اناج ضائع ہونے سے بچا لیا. لینا ہو تو نا جتنی ضرورت ہے, یہ ہرس میں لے لیتے تھے, شاید یہ بھی ہوتا تھا آنے دو آنے دو آنے دو. اب بھی کتنا ڈالے یار, جی یہاں تک آ گیا, اب چورت کی بھی جگہ نہیں بچی. اب کیا کریں, ابھی اس نے چھوڑنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ارے اتنا پیارا نظام ہے کہ اب جیسے کہ تھال بڑے اور اس پر شرکا کم, تو مجلس جو ہماری کورسز کی ہے وہ کھانا جو نکالتے ہیں ان سے جا کر کہتی ہے کہ آپ افراد کے مطابق کھانا نکالیں, نہ کہ تھال کے مطابق کھانا نکالیں. پھر اس کے مطابق یہ کھانا نکلتا ہے, یہ صاف کرواتے ہیں. اور الحمدللہ یہ سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو اس کی کارکردگی ہمیں اچھی ملی ہیں. مدنی مشورے میں میرے پاس جو بات آئی, مگر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس نے, یہ بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں, مجلس نے امیر اہل سنت کی ان مدنی پھولوں کو سیریس لیا.
اپنی ذات پر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سمجھانا سکھانا شروع کیا. یہ برسوں سے اپنی عادتیں بنا کر جو فیضان مدینہ میں آئے, ان کی ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ان کی طبیعتوں میں تبدیلی کا یہ ہمارے سامنے مدنی بہار ہے. سیریس لیا. اگر گھر پر موجود ہمارے اسلامی بھائی ان مدنی پھولوں کو سیریس لیں تو جب یہ معتکف کی طبیعتوں کو اور عادتوں کو بدل سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر دسترخوان پر اپنے گھر کے 10 افراد کی عادتوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ بھائی سیریس نے اگر گھر کی کوئی بھی بڑی جو ہوگی نا یا بڑا ہوگا, اس نے اگر اس کو سیریس لے لیا نا, نظام بدل جائے گا. چھوٹا ہوگا نا شاید اس کی بیچارے کی نہیں چلے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. یار آپ ہی کا بھلا ہے, ظاہر ہے ہمارا بھی بھلا ہے کہ ہم کو پورا زور لگانا چاہیے نیکی کی دعوت دینے میں. بھائی یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ صرف معتکفین کا مسئلہ نہیں ہے. اناج کا ضائع ہونا, پانی کا ضائع ہونا, یہ بین الاقوامی پرابلم ہے. اس وقت اربوں لوگوں تک کا کھانا ضائع ہو رہا ہے. یعنی 7.5 ارب کے آس پاس دنیا کی پاپولیشن بتائی جاتی ہے, دنیا کی آبادی کم و بیش 7.5 ارب. اور ریسرچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اناج مہیا کیا ہے نا دنیا میں لوگوں کے لیے, وہ 12 ارب لوگوں کو کافی ہے. یہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی. اس کے باوجود تقریباً دنیا میں 2 ارب ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا یا جو بھوکے رہ جاتے ہیں, اور تقریباً 3-3.5 ارب کے آس پاس کا کھانا دنیا بھر میں ضائع کیا جاتا ہے. یہ سمجھے کہ یہ معتکفین اگر یہ عادت لے کر چلے گئے, مدنی چینل کے ناظرین نے اگر یہ عادت اپنا لی اور اس سے آگے بڑھائیں, دعوتوں میں, اپنی دعوتوں میں, دیگر دعوتوں میں آگے بڑھائیں کہ کھانا اور پانی ضائع ہونے سے بچائیں. ہمارے ملک کے وطن عزیز میں بھی پانی کا ایشو بنا ہوا ہے کہ پانی کی قلت ہے اور آگے جا کر شاید پانی ختم ہونے. ظاہر تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جاتی ہے. تو اناج ایک نعمت ہے, پانی ایک نعمت ہے. اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدر عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی اس وقت دنیا بھر کے اس اہم ترین ایشو میں جیسا پریکٹیکل کردار ادا کر رہی ہے نا, بس یہ اس کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کردار اگر سب ادا کرنے لگ جائیں دعوت اسلامی کی طرح تو انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کو ہم اس معاملے میں پراپر اور پوزیٹیو وے پہ لا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں خودکشی کرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی جائے گی. اچھا, عرب شریف سے میسیج ہے کہ میں عرب شریف میں ہوں, میں فطرہ کہاں کے حساب سے ادا کروں, اپنے ملک کے حساب سے یا جہاں میں نوکری کر رہا ہوں وہاں کے حساب سے؟ جہاں ہے وہاں کے حساب سے, یعنی وہاں کی رقم کے حساب سے ادا کریں گے. اگر یہاں پاکستان میں اگر کسی کو وکیل بنانا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے ادا تو کیا جا سکتا ہے, لیکن رقم وہیں کی ادا کی جائے گی. اب مثال کے طور پر پاکستان میں 100 روپیہ ہے, وہ سب سے کم از کم. اب مدینے میں رہتے ہیں, سپوز کریں کہ وہاں 100 ریال ہے فطرے کا, اگرچہ 100 ریال تو کبھی بھی نہیں بنے گا, لیکن یہ کہ آگے چل کے بنے تو پتہ نہیں ہے. تو 100 ریال ہے, تو اب پاکستان میں دینا چاہتا ہے تو پاکستانی کرنسی کے 100 روپے نہیں بلکہ 100 ریال کی رقم جو ہے نا یہاں اس کو دے دی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہوں, میرا کام ہے کیمیکل والا. میرا کیمیکل ہوا میں اڑتا ہے, یعنی کہ میری آنکھ میں بھی جاتا ہے, ناک میں بھی جاتا ہے, میرے منہ میں بھی جاتا ہے. میرے منہ کا ذائقہ کیمیکل کا ہوتا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر میں ماسک بھی لگاؤں تو پھر بھی میرے منہ کے اندر کیمیکل کا ذائقہ آتا ہے. اس سے میرا روزہ مکروہ ہوگا یا نہیں ہوگا, روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا, پلیز جواب فرمائیے. اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا. جیسے آٹا اڑتا ہے, چکی میں آٹا پیستا ہے, آٹا اڑ کے سانس میں جاتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوال یہ ہے کہ یہ جو خواتین و حضرات اکثر بیشتر پرانے لوگ جو ہیں یہ مخارج اور قواعد سے اگر نہیں پڑھتے قرآن شریف اور ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پرانے لوگ پڑھتے تھے, ان سے مخارج صحیح ادائیگی نہیں ہوتی ہے, تو کیا وہ گناہگار ہیں؟ تو بہت اچھا پڑھتے تھے. ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے نا جن کو علم نہیں ہوتا وہ اس طرح, ان کو پرانا آپ شاید کہہ رہے ہو, تو وہ غلط پڑھتے ہیں. اب اگر معنی فاسد ہو جاتے ہیں اتنا
غلط پڑھتے ہیں تو ان کو سب کچھ سیکھنا چاہیے. بھلے 100 سال کے بزرگ ہیں, ان کو بھی سیکھنا چاہیے اور سب کو درست پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زکوٰۃ جمع کرنے والا زکوٰۃ کے پیسے اپنے پیسوں سے بدل سکتا ہے؟ اس میں بلا ضرورت تو اس کی کسی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے بدلے، اور بعض صورتیں تو اس کی وہ بنتی ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ خرچ کر ڈالے کہ چلو میں اپنی زکوٰۃ اپنی رقم سے دے دوں گا، یہ تو پھر تاوان کی صورتیں ہو جائیں گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس میں جو حتی الامکان ہے وہ تبدیلی سے گریز ہی کیا جائے گا، جیسی رقم آئی ہے ویسے ہی آپ آگے پہنچا دیں. نماز میں پاؤں کے ٹخنے دکھنا ضروری ہیں؟ نماز ہو یا غیر نماز، مرد کے لیے یہ ہے کہ سنت کے پائنچے ٹخنے سے اوپر ہوں، اور نماز اس طرح پڑھنا کہ ٹخنے چھپ رہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اگر تکبر سے نیچے لٹکا رہا ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اب اس کو اڑسنا، گھرسنا یا پائنچوں کو فولڈ کرنا نماز کے لیے، تو یہ نماز اس سے مکروہ تحریمی ہوگی. یہ اس کا ٹخنوں کا مسئلہ. اب ضروری ہے نہیں ہے یہ سب اس میں آ گیا. سنت پر عمل کرنا چاہیے ہم سب کو. اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. ہر وقت یہ ٹخنے مردوں کے، عورتوں کے نہیں. عورتیں تو ٹخنے چھپائیں گی، تو مردوں کے لیے یہ کہ ٹخنے یہ ان کے اوپر پاجامہ اوپر ہو، ٹخنوں سے پائچے اوپر ہوں. اب وہ پاجامہ ہے یا پینٹ ہے جو بھی ہے اس کے یا تہبند ہے، لنگی ہے، سب کے یہ اونچا ہو ٹخنوں سے. یا لمبا کرتا جیسے پہنتے ہیں تو کرتا لمبا جبہ اس کے بھی یہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہو. کئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے اسلامی بھائی امامہ تو باندھ ہی لیتے ہیں نا، تو یہ بھی ٹخنوں سے نیچے کرتا پہنتے ہیں. تو ان پر آپ انفرادی کوشش کیا کریں تو ان کو شرمندہ ہو کر یہ اللہ کرے گا تو عادت بنا لیں گے. یہ بولیں گے کہ یار یہ ہے ہی ایسا، تو اللہ اگر اس کے یہ گلا ہے یہ اگر پیٹھ کی طرف ہو تو کیا پہنو گے؟ ایسا ہے تو اس کو کٹنگ کراؤ، بنواؤ. اس کو بنوایا تو جا سکتا ہے نا. صرف شلوار کے پائنچے نیچے تو کٹنگ کر کے بنوائے تو جا سکتے ہیں نا. درزی کو تھوڑا مطلب خدمت کا موقع دیں، اس کی روزی کھلے گی. یہ بہانے بہت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب کھانے میں اور چائے میں چینی کے بدلے نمک ڈال دی، اب مجبوری ہے، نمک والی چائے پیو گے کیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تھالوں کے تعلق سے، اور یہ جو ہم نے بالکل ایک دانہ بھی ضائع کرتے میں نے نہیں دیکھا. یہ سردار آباد میں حاجی شاہد سا لگ رہا تھا، سن رہے تھے. اب دیکھو یہ کیا کر دی، ان کے آگے دیتے ہیں. دیگر اعتکاف میں جو ہو رہا ہے یہ اب تک کی، میں نے تو پوری اب تک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دانہ بھی ضائع ہوتے نہیں دیکھا ہے. یہ خالی ایک دن میرے سامنے ان لوگوں نے کوئی نمائش نہیں کی. نمائش تو ہوتی ہے بعض اوقات، انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ روز روز نمائش نہیں ہو سکتی، بدل بدل کر آ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس بار جو میں نے سنجیدہ ماحول دیکھا کبھی نہیں دیکھا ماشاء اللہ. یہ اتنا پرسکون بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے جو لپکتے تھے، اڑا اڑی کرتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بیٹھا رہتا ہوں ان کے بالکل ساتھ لگ کے بیٹھا ہوتا ہوں، اور یہ بیچارے مجھے عام طور پہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اتنا ماشاء اللہ اس بار یہ ہماری کوشش مجلس نے ایسا لگتا ہے کہ انہوں کیا گول کے پلایا ہے. یہ بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بعض کھانا نہیں کھاتے، رو رہے ہوتے ہیں. بہت میری صاحبہ ان کو مناتے ہیں، اور اس طرح کا منت و سماجت ہو رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ. بڑا یعنی کہ رقت انگیز اور پرسوز منظر ہوتا ہے. ابھی خدا جانے ہمارے کیمرے والے کیمرہ جھکاتے ہیں کہ نہیں جھکاتے. نہیں، آپ کے رو بڑے رہے ہوتے ہیں بیچارے. میرا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ گھریلو مسائل کا حل. اس میں جب اس طرح کے منظر جیسے ہی اسکرین پر آتے ہیں نا، جیسے آپ پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بڑی کھاتے کھاتے رکت تاری ہو رہی ہوتی ہے. اور اسلامی بھائیوں پر تو اس مناظر ہم اس وقت مدنی چینل پر آن ایئر کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ اس در کی پوزیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور مزید اس میں اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایسی کوئی بات کروں نا تو مجھے مت لائے کریں بیچ میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. شرمندگی ہوتی ہے آدمی کو. اوکے. کیا جگہ کو کرائے پر جو دی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جو کرایہ آئے گا اس پر اگر وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا، شرائط پائے جائیں گے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس بار لیا پنجاب یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ لیا ایک اضافہ ہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور لیا کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ مسلسل ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. ملتان بھی کل تک تو نظر آ رہے تھے اور آج ملتان کی زیارت نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے نیٹ ایشو ہو. تو ماشاءاللہ یہ مستقل طور پر بعض اسلامی بھائی اچھی تعداد میں روزانہ مدنی مذاکروں میں ان کی شرکت مدنی چینل پر دیکھی جا رہی ہوتی. یہ صدارآباد تو ہے ہی ماشاءاللہ. یہ اب سارے مجھے کارکردگیاں بھیجیں کہ ان کی صفائیوں کا کیا حال ہے کھانے کے تعلق سے، اور نہیں ہے اگر بے حال ہے تو اس کو لفظ بے ہٹا دیں اور حال کو با حال کر دیں، اچھا حال. جی ماشاءاللہ. یہ چلائیں جی مات بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نام حمد امتیاز ہے، میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ چاشت، اشراق اور اوابین کس ٹائم پڑھی جاتی ہیں؟ ٹائمنگ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے کم از کم 20 منٹ بعد، 20 سے 25 منٹ بعد اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کے فوراً بعد چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ کہ سورج گرم ہو جائے اس وقت چاشت پڑھی جائے. اوابین یہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھی جائے تو 2 سنتیں اور 4 نفلیں، یہ سب اوابین کی نماز کہلاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ کہتے ہیں کہ اپنا منافع کسی کو نہیں بتانا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے، ایسا کہنا کیسا؟ صحیح، نظر تو لگ سکتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے. جھوٹ نہ بولے کہ مجھے بچتا نہیں ہے، کچھ نفع نہیں ہوتا، بس سر بھر ہوتا ہے اور بس گزارا ہے، ایسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوئی پوچھے تو اس کو محبت سے، پیار سے مطلب ترکیب بنا لے، بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، دعا کرے اللہ اور برکت دے. اس طرح کا ایسا جملہ دے کہ جس میں جھوٹ نہ پایا جائے، کام بھی بن جائے. اگر نفع بتا بھی دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر لگ ہی جائے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں مطلب بتاتے ہوئے. اچھا ہے، مطلب کوئی حرج نہیں ہے، نہ بتائیں، میں آپ کو نہیں پوچھتا، بس نہ بتائیں. محمد الطاف ہیں، کہتے ہیں کیا انبیاء علیہم السلام نے بھی چیزیں ایجاد کی ہیں؟ ادریس، سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلائی انہوں نے شروع کی. حضرت داؤد علیہ والسلام نے زرا بنائی سب سے پہلے. زیرہ تو وہ زیرہ سمجھتے ہوں گے، شاید وہ زیرہ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. اور اس وقت وہ زیرہ بختر، وہ تلواروں کی جنگ میں، اب وہ اس کی جگہ وہ آتا ہے، وہ بلیٹ پروف لباس آتے ہیں، سر کے بھی آتے ہیں، آگے سینے کے، اور مطلب یہ، اور یعنی یہ ہے زرائی کی صورت ہے. اب وہ یوں الفاظ ہیں علمناہ صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، کہ ہم نے ان کو لباس کی وہ صنعت سکھائی کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تم دشمنوں سے بچاتے ہو. ماشاء اللہ. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جب جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے تو 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ کر ہم باقی نماز گھر جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ وہی مسجد میں پڑھنی ہے ہمیں؟ گھر جا کر پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اس طرح چلے جاتے ہیں نا 2 فرض پڑھ کے، عام لوگ اس کو یوں ہی سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ سنتیں نہیں پڑھتے یہ لوگ. اس لیے تہمت سے بچنے کے لیے، لوگوں کی منافرت سے بچنے کے لیے، بدگمانیاں بیچارے نہ کریں، اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ مسجد ہی میں پڑھ لی جائے. بہتر بھی یہی ہے کہ ہم مسجد ہی میں پڑھ لیں اس دور میں. اور کوئی جا رہا ہو تو اس بدگمانی بھی نہ کریں کہ یہ نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے گھر جا کے پڑھے. اب یہ کہ ہم اس کے محتسب تو نہیں ہیں کہ ہم یہ ساری اس کی
چیک کریں یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, نہ پڑھتا ہو تو پتہ چل جائے تو سب اس کو انفرادی کوشش کریں, نیکی کی دعوت دیں. یہ عرض ہے کیا امام کے پیچھے تکبیریں کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں. امام اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں سجدے میں جس جانے کی, تو یہ ہمیں بھی کہنی ہوتی ہے, زور سے نہیں کہنے کی ضرورت, ہم مطلب اپنے اتنی آواز سے کہ ہم خود سن سکیں تو کہنا ہوگا. تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے پہلی تکبیر تو نماز شروع بھی نہیں ہوگی, اور امام سے پہلے کہہ لیں گے تب بھی نماز شروع نہیں ہوگی, یعنی امام کے پیچھے ہے نا. تو اس طرح امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر جیسے امام بر کہنا تب ہم اپنی تکبیر شروع کریں, اور اگر امام نے اللہ اکبر پوری کہہ لی اب تکبیر شروع کی تب بھی حرج نہیں ہے, لیکن بر سے پہلے شروع نہ کریں کہ وہ رسک ہے کہ امام سے پہلے اگر ہماری اللہ اکبر پوری ہو گئی تکبیر تحریمہ کی شروع کی تکبیر کی تو نماز نہیں ہوگی, یہ خیال رکھیے گا. باقی دیگر تکبیرات انتقالات جس کو بولتے ہیں تو یہ سب سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے تو ہم کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد, یا کہیں گے ربنا ولک الحمد, یا کہیں گے ربنا لک الحمد. بہتر وہ جو میں نے پہلے کہا اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد, 4 درجے جو بھی کہیں. افضل وہی ہے جو پہلے کہا گیا, پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس طرح یہ سب کہنا ہے, اور یہ سنت ہے نا مقتدی کے لیے یہ کہنا, جو نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کو یہ سب کہنا سنت ہے. سلام جب امام کہتا ہے تو ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, تو یہ واجب ہے. یعنی تکبیر قنوت تیسری رکعت وتر میں یہ بھی مقتدی پر بھی یہ تکبیر اللہ اکبر کہنا واجب ہے. امیر علیہ السلام سر اس میں یہ ارشاد فرمائے گا جیسے سلام ہے, نماز میں سلام پھیرنا فرض اور لفظ سلام جو ہے یہ واجب ہوگا, اس کی کیا تفصیل ہوگی؟ آپ جیسا فرما رہے ہیں بس فرما دیں, صحیح فرما رہے ہیں. ہاں لفظ نماز سے باہر اٹھا خروج بسنتہ, یہ تو مطلب یاد کرتے کرتے بھی وہ بہت دیر لگے. یہ خروج بسنتہ یہ فرض ہے, نماز سے باہر ہونے کے لیے ارادتاً کوئی ایسا فعل کرنا جو نماز سے نہ ہو, تو لفظ سلام کے ساتھ خروج بسنتہ بجا لانا, نماز سے خارج ہونا, یہ واجب ہے. اب یہ تفصیلات تو بہار شریعت میں ہیں, نماز کے احکام میں بھی کچھ تفصیلات ہیں, یہاں بیان کرنا ہے ذرا دشوار بھی ہے اور سمجھنا یہ بھی دشوار ہے, شاید غلط فہمی ہو جائے, سمجھ نہ پڑے. پھر یہ کہ اس وقت تو یہ خاص کر وہ کچن میں سموسے خوشبوئیں لٹا رہے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا, اس میں تو صاف سمجھ نہیں پڑتی ہوگی, کچھ نہ سمجھ لیں بیچاریاں. صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.